वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त में तकाज़ा है सर्दियों का, तकाज़ा है गर्म कपड़ों का। अगर ये सारे तकाज़े जो हैं वो इंसान के हैं, अपने आप को ढकना, ढांपना, सर्दी से बचना, तो फिर हम लंडे को कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान के 80% लोग इस वक्त लंडा बाज़ार से कपड़े ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। ये लंडा है क्या, इस लंडे में कपड़े आते कहाँ से हैं, और ये ब्रांडेड कपड़े जो है वो भेजता कौन है। आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगी और पूरा सच बताऊंगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई है कि लंडा बाज़ार में जो इस वक्त कपड़े आ चुके हैं और जो कपड़े पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उन कंटेनर्स पर 300 गुना ज़ायद जो है वो इस वक्त टैक्स लगा दिया गया है। जहां बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगाए गए हैं, वहीं पे लंडा बाज़ार के ताजरों पर भी टैक्स लग गया है, जिसकी वजह से लंडा बाज़ार के ताजर जो है सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। और उनका मौक़िफ़ ये है कि जो माल हम पाकिस्तान मंगवा चुके हैं उस पर हम इतनी सारी ड्यूटी कैसे पे कर सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। और हुकूमत का तकाज़ा ये है कि लंडा बाज़ार के जो ताजिर हैं, जो माल उन्होंने बाहर से मंगवाया है लंडे के लिए, उस पर उन्हें 300 गुना ज़ायद जो है वो टैक्स अदा करना होगा। अब सूरत हाल जो है वो रोज़ बरोज़ लोगों के लिए तकलीफ दे होती जा रही है। कहा यही जा रहा था कि 2023 जो है वो मुश्किल साल है। 2023 में जहां टैक्सेस जो है वो बहुत सारे लगाए जाएंगे, वहीं पे बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सामना भी उनको करना पड़ेगा। अब ताजिर भी सरापा एहतजाज है, ट्रांसपोर्ट वालों को देख लें, वो भी सरापा एहतजाज है। आटा ख़त्म हो गया है, आटे में महंगाई हो गई है, रोटी जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं, वो भी सरापा एहतजाज है। हर जगह आपको एहतजाज नज़र आता है। लेकिन ये लंडा बाज़ार के ताजरों का मामला क्या है, इसको जानते हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद साहब ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। सर्दी की आमद के साथ ही पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद लंडे बाजार का रुख करती है। एक अंदाजे के मुताबिक 80 से 90% पाकिस्तानी किसी न किसी हवाले से लंडे की अशिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनमें बड़ी तादाद मिडिल क्लास तबके की है। मौजूदा हालात में जहां पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना होने की वजह से ताजरों और आवाम पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए, वहां एक टैक्स लंडे बाजार के ताजरों पर भी आयद कर दिया गया, जिसकी वजह से लंडे की मसनूआत अवाम को 300% महंगी मिलेंगी। नाजरीन, एक वक्त था जब गरीब लोगों के इस्तेमाल की इन अशिया पर कोई टैक्स ना था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हुक्मरानों की नजरे करम लंडे के ताजरों पर होती गई और आहिस्ता आहिस्ता लंडे के माल पर टैक्स ड्यूटी लगती गई। 15 दिसंबर 2022 तक 35 सेंट पर केजी लंडे के माल पर टैक्स ड्यूटी थी, जो अब बढ़ाकर $1 पर केजी कर दी गई है, जिसकी वजह से लंडे की मसनूआत अवाम को 4 से 5 गुना महंगी दस्तयाब होंगी। ताजर हलकों ने हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हुए दरखास्त की है कि हुकूमत वक्त इस टैक्स को फिलफौर वापस ले, वरना हुकूमत के इस किस्म के इकदाम से हजारों ताजरों का रोजगार छिन जाएगा और अवाम की एक बड़ी तादाद को तंग ढांपने के लिए कपड़े भी मैसर नहीं होंगे। नाज़रीन, जहां हर चीज़ अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, वहीं पे लंडा बाज़ार के कपड़े जो एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो पहन लिया करता था सर्दियों में अपना तन ढांपने के लिए, वार्म गर्म कपड़े जो इस कदर महंगे हैं ब्रांड शॉप पर कि आपको वहां पर जो है वो एक, अगर आप स्वेटर लेने के लिए जाएं तो 8 से 10 हज़ार रुपये का मिलता है, और जो एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वो लंडा बाज़ार का रुख करता है और वहाँ से 200-300 का एक स्वेटर जो है वो लेकर आ जाता है, जो उसको वार्म भी रखता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जितनी ड्यूटीज़ बढ़ चुकी हैं, जितने टैक्सेस बढ़ चुके हैं लंडा बाज़ार के ताजरों पे, उसको देखते हुए इनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शहजाद साहब, ज़रा तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा कि ये अचानक से हुआ क्या कि इतने टैक्सेस जो लगे हैं इन पर 300 गुना टैक्स जो है वो लगा दिया गया। इसकी वजूहत क्या है? ये तो चैरिटी होती है पूरी दुनिया में, और ये कपड़े जो है वो चैरिटी के लिए जो है भेजे जाते हैं कि गरीब ममालिक जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो ऐसा करने में जो है वो हुकूमत ने ज़रा भी नहीं सोचा कि जो चैरिटी की चीज़ आ रही है, जो वैसे लोगों की खिदमत के लिए जो है वो भेजे जा रहे हैं, उनका तन ढांपने के लिए भेजे जा रहे हैं, उस पर इतनी ड्यूटी लगा दी, उस पर इतना टैक्स लगा दिया। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो इश्यूज सामने लेके आए कोह नूर के नाज़रीन के लिए कि जो खालिस्तन अवामी है। अगर ये लंडे के माल की या लंडे के प्रोडक्ट की हम बात करें ना,
تو پاکستان کی تقریباً 80 سے 90% آبادی، اتنے لوگ پاکستان کے 90% لوگ کسی نہ کسی حالت میں لنڈے کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کروڑوں لوگ مانتے ہیں یہ، اور لاکھوں تاجر ہیں جو لنڈے کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر پاکستان کے طول و عرض میں دیکھیں آپ کو لنڈے کی دکانیں نظر آتی ہوں گی، یہ سب کا روزگار جو ہے اس ٹیکس سے متاثر ہوگا، یہ جو اب گورنمنٹ ان کے اوپر لگانے جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر اس کے پروسیجر کی بات کریں تو آج سے اگر کچھ سال پیچھے چلے جائیں، تقریباً 20-25 سال پیچھے، تو لنڈے کی پروڈکٹ پر کوئی بھی ٹیکس نہیں تھا، یہ چیزیں بالکل سستی لوگوں کو مل جاتی تھیں اور سستی میسر ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور حکمرانوں کی نظر کرم ان تاجروں پر پڑتی گئی اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے اوپر ٹیکس لگتا گیا۔ اگر 15 دسمبر تک کی بات کریں، 2022 جو گزرا ہے پچھلے ماہ، تو 15 دسمبر تک ان کے اوپر تھا 35 سینٹ پر کے جی، 35 سینٹ جی، $1 کا تیسرا حصہ 1 کے جی کے اوپر اس کے اوپر ٹیکس تھا، ٹھیک ہے، جو اب بڑھا کر یکدم سے اس کو 3 گنا بڑھا دیا گیا، $1 پر کے جی کر دیا گیا۔ تو ایسا کیا ہوا شہزاد صاحب کہ یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کے سوچنے کی بات ہے کہ اس کا جو یہ ٹیکس دیکھیں، ٹیکس تو گورنمنٹ نے بہت سارے لگائے ہیں، روٹی نایاب ہو گئی ہے، آٹا نایاب ہو گیا، چکن کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز ضرورت زندگی کی تمام اشیاء جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں یہ پچھلے کچھ عرصے سے۔ تو یہ جو سردی میں خاص کر کے دیکھیں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے نا، تو عوام کی ایک بہت بڑی تعداد لنڈے کے بازار کا رخ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو اس ٹیکس کا جو اثر انداز ہے یہ ساری کے سارا عوام کے اوپر ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ تاجر جو لوگ ہیں جنہوں نے جو مال پہلے امپورٹ کیا ہے، اس وقت اگر کراچی پورٹ کی بات کریں تو 750 سے لے کر 800 کنٹینر کراچی پورٹ پر کھڑے ہیں، جی بالکل، جو لوگوں نے مال پہلے منگوایا ہوا ہے۔ گورنمنٹ اب یہ کہتی ہے، یہ دیکھیں نا، ایک دم سے ان کے اوپر بم گرا دیا گیا۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا مال آ چکا ہے اس کے اوپر بھی نئے صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے لنڈا بازار تاجر ایسوسی ایشن کے صدر شیخ محمد نعیم صاحب نے ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا۔ ذرا بتائیے گا کہ یکدم لنڈا بازار کے تاجروں پر 300% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، یہ اتنا ٹیکس جو ہے وہ آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے، کیا موقف ہے آپ کا؟ کسی سے بات ہوئی، کسی نے یقین دہانی کرائی، حکومت کے کسی جو ہے وہ اعلیٰ حکام سے آپ کی بات ہوئی، کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے جی کہ یہ ہمارے جو پرانے کپڑے ہیں یہ یورپی ممالک سے درآمد ہو کر پاکستان میں آتے ہیں، مغربی ممالک سے، اور یہ بالکل سی گریڈ کا مال ہوتا ہے جو کوئی نہیں لیتا، وہ پاکستان میں آتا ہے۔ اور آج سے 25 سال پہلے تک اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، کوئی انکم ٹیکس نہیں تھا، کوئی پروفیشنل ٹیکس نہیں تھا، کوئی سیل ٹیکس نہیں تھا، لیکن اب بتدریج کرتے کرتے اس کو 35 سینٹ پر کے جی اس کی انہوں نے ویلیویشن مقرر کر دیا کراچی کسٹم پر۔ ٹھیک کہ آپ کا مال بے شک مفت آئے یا آپ 10 سینٹ کا لو، 20 سینٹ کا لو، ہم نے جی سینٹ پر کے جی لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں بغیر اطلاع دیے ہوئے 16 دسمبر کو انہوں نے یکدم 100 سینٹ $1 پر کے جی اس کی کراچی کسٹم پر ویلیو مقرر کر دی ہے، جو کہ ہمارے لیے انتہائی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ صحیح تو اس سلسلے میں ہم جب 35 سینٹ تھا اس وقت بھی ہم احتجاج کرتے تھے، حکام بالا سے ملتے تھے، وزیر داخلہ سے بھی ملتے تھے، تو ہمیں کہتے تھے کہ جیسے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے ہم اس کو کم کر دیں گے۔ لیکن اب کم کرنے کی بجائے انہوں نے 3 تو اب ہم نے حکام بالا سے بات کی ہے، کراچی کسٹم پہ ہم نے درخواست کیا، انہوں نے بات نہیں مانی، پھر ہم اپیل میں گئے ہیں، انہوں نے بات نہیں مانی، اب ہم ٹریبیونل میں گئے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر رحم کرو، انہوں نے بھی ہماری جو ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جس کو وارہ کھاتا منگوائے، جس کو نہیں وارہ کھاتا وہ نہ منگوائے۔ تو اب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ
हमारा जो माल है ये जो कस्टम पे माल खड़ा है या जो समुद्र में है वो तो हमने 35 सेंट के हिसाब से मंगवा लिया है। बिल्कुल ठीक है। अब उसके ऊपर भी हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई डेडलाइन नहीं दी गई। अब उसके ऊपर भी वो $1% हमसे वसूल कर रहे हैं। अब चूंकि लाखों नहीं करोड़ों रुपए उसके ऊपर कस्टम का डैमेज पड़ गया है, करोड़ों रुपए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो वो जहाज का शिपिंग कंपनी है जो कि हमने उनके कंटेनर रोके हुए हैं, तो हर कंटेनर का किराया इसके ऊपर पड़ रहा है। तो मजबूरी है, लेकिन हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। वजीर दाखिला से बहुत दफा हमने कोशिश की कि उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन उन्होंने हमें 5 मिनट वक्त देना भी गवारा नहीं किया। तो आपने क्या लाहे अमल तय किया है? अब आपको क्या करना है? अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा, वजीर दाखिला भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमती नुमाइंदा जो है वो ज़ाहिर हुकूमत ने टैक्स तो लगाया इसीलिए ना कि उन्होंने पैसा जनरेट करना है। अब जाहिर है जब मुल्की खजाना खाली हो गया है और लोग जो है वो लूट खसूट के सारा कुछ ले गए हैं, तो यहाँ पर जो है वो फिर अब आवाम नहीं देने ना पैसे, अब आपने और हमने ही भरने हैं टैक्सेस। तो अब बताइए फिर आपका लाहे अमल क्या है? गुजारे ये है कि ये पाकिस्तान हमारा है, बिल्कुल हमारे बड़ों ने बनाया है। मेरे खानदान के 42 अफराद तहरीके पाकिस्तान में काम आए हैं, शहादत हासिल की है। हम आज भी इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अभी वजीर दाखिला हाजासो साहब ने कहा जी कि 8:30 बजे दुकानें बंद करो। पाकिस्तान के ताजिर उसको नहीं मान रहे, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें हमारा कोई इतना हर्ज नहीं है। मुल्की मुफाद की खातिर हम ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है कि हम 8:30 बजे बंद कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो पुराने कपड़े हैं इसको ना सिर्फ इंसान पहनते हैं बल्कि जानवर भी पहनते हैं। सही। और ये जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर पूरे 12 महीने सर्दी होती है शदीद किस्म की, और वहाँ पर गुर्बत भी शदीद किस्म की है और सर्दी भी शदीद किस्म की है। उनको साल के 12 महीने पुराने कपड़ों की जरूरत होती है। और अब जैसे कि आपने फरमाया कि जी खजाना खाली है, हमें नंगा करके तो खजाना नहीं भरा जा सकता। अभी अपोजिशन लीडर है, उसका प्रोटोकॉल देखो कि 200 गाड़ी उसके आगे पीछे होती है। सर यही तो बातें हैं। वजीर आजम देखो कि वो स्पेशल जहाज में आज जेनेवा गया है। इनके बच्चे देखो लंदन से आते हैं, पूरा हवाई जहाज जो है चार्टर्ड करके पाकिस्तान आते हैं। गरीब को रोटी खाने को नहीं मिल रही, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। गरीब का एक यही पहनावा था कि वो अपना तन ढांप लेता था, लेकिन अब हमसे अब वो भी छीन लिया गया है। अब तांगा मत बजांगा मत, हम फिर मुजाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना देंगे। जो एक गरीब आदमी, जो एक कमजोर आदमी कर सकता है वो हम करेंगे अपना हक लेने के लिए। सही। शेख मोहम्मद नईम साहब ये बताइएगा कि इस वक्त में जो है वो हुकूमत पे कोई असर ना होना आपकी तरफ से, ये किस बात का सबूत है? जो आपने कंटेनर मंगवा लिए हुए हैं उस पर कोई जो है वो गुफ्तो शनीद भी तो हो सकती है, उस पर ड्यूटी कुछ कम भी तो हो सकती है कि आइंदा आने वाला जो सामान है उस पर अगर इन्होंने इतना जो है वो टैक्स लगा दिया तो वसूल कर ले, जो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है सामान उसको तो आने दें। ये तो मोहतरमा आप हमारी आवाज बने, आप गरीब की आवाज बने। इसीलिए आपको ऑन कॉल लिया है। बिल्कुल मकसद ये है कि हमारी कोई नहीं सुनता। हमने कराची के अंदर पोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज किया है, वहां पे हमने धरना दिया है। कस्टम पर हम गए हैं, लोग रेडियां लेकर गए हैं, हाकर गए हैं, मजदूर गए हैं, प्रेसमैन गए हैं जो इस काम से वाबस्ता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कोई अब एक ही बात कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास डॉलर नहीं है, अगर आपके बारे में नहीं आता आप आइंदा मत मंगवाओ। हम कहते हैं कि हम आइंदा नहीं मंगवाएंगे, लेकिन ये जो 750 कंटेनर कराची 750 कंटेनर एक बहुत बड़ा माल है। 750 कंटेनर ये 750 कंटेनर या इसलिए कुछ कस्टम पर खड़ा है, बाकी समंदर में है। हमने बोला कि इसको क्लियर करो, हम कोई और काम कर लेंगे। बिल्कुल सही, इसको क्लियर करवाएं। बिल्कुल ठीक है, इसको क्लियर करवाएं। हमारी ये पोजीशन है कि जो कराची का दुकानदार है वो उसके पास पैसे हैं, वो कोई और काम कर लेगा। सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कराची से अपने काम को मूव करके बांग्लादेश चले गए हैं या दुबई चले गए हैं। अब जो रह गए हैं, जो इंपोर्टर है, उन्हें तो जिंदा रहने दें। बिल्कुल सही बात है। बाहर चला जाएगा। शेख साहब इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आवाज आला हुकाम तक जो है वो पहुंचाने का बाइस बन रहे हैं और बनेंगे। हम आपके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से पूरा सच हमारे प्रोग्राम का नाम है और हम पूरा सच ही दिखा रहे हैं और पूरे सच का जवाब भी पूरे सच के साथ ही हमें चाहिए। अल्लाह ताला आप परेशान ना हो। और लेकिन इस वक्त में वाकई
جو یہ لنڈا بازار کے تاجروں پر اتنا ٹیکس لگا دیا گیا ہے، حکومت سے میری اپیل ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ درخواست ہے کہ آپ جو کنٹینر پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں کہ آدھا مال جو ہے وہ ان کا سمندر میں کھڑا ہے، آدھا جو مال ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ بندرگاہوں پہ کھڑا ہے، تو کیا مطلب مذائقہ ہے اگر آپ جو ہے وہ کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں اور یہ سامان جو ہے وہ آنے دیں. ہر چیز میں جو ہے وہ غریب آدمی پہ بوجھ ڈالنا اور اس کی کمر کو توڑنا جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ ہے اس وقت میں، یا پھر ہم یہ سب کچھ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ یہ سوچنا ہوگا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر ہمیں پاکستان کی ہر سڑک پر اگر احتجاج نظر آیا تو لوگ کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا؟ اگر یہ تاجر اپنے جو ہے وہ کاروبار بند کر کے احتجاج کا رخ اختیار کر لیں گے تو پاکستان کی معیشت پہ جو آپ یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، پھر یہ ٹیکس کس پہ لگائیں گے؟ وہ تو ٹیکس دینے کے ابھی قابل نہیں ہیں، تو پھر آگے کہاں سے جو ہے وہ ٹیکس دے کے جو ہے وہ تنخواہیں بھریں گے؟ ان سرکاری ملازمین کو جو یہ مراد دی جا رہی ہیں وہ بند کریں. جو سرکاری افسران کو جو ہے وہ یہ تیل اور ڈیزل کے پیسے دیے جا رہے ہیں اس کو بند کریں. یہ جو اتنے پروٹوکولز لگائے جا رہے ہیں اس کو بند کریں. پاکستان کی غریب عوام پہ ٹیکس لگا کر آپ جو ہے وہ پیسہ وصول کر رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. اور اس وقت میں لنڈا بازار کے تاجر جو سراپا احتجاج ہیں، انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی تو ہم سراپا احتجاج ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس دور کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس وقت میں جو ہے وہ کوئی مل بیٹھ کے بیچ کا راستہ نکال لینا چاہیے پاکستان کے لیے، ورنہ حالات جو ہے وہ آگے بڑے کشیدہ ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ شہزاد صاحب؟ آپ نے ساری شیخ صاحب کی بات سنی ہے، وہ تو بیچارے بالکل مایوس ہو چکی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان تاجروں کے ساتھ بھی، اور یہ سراسر عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. یہ کپڑے جو ہیں عوام تک ہی پہنچنے تھے سستے. دیکھیں اگر لنڈے کے کاروبار کا پروسیجر دیکھیں نا، یہ مال آتا کہاں سے ہے؟ یہ پوری دنیا سے چیریٹی کا مال ہے. یہ یورپین کنٹری سے، چائنا سے یہ چیریٹی ہوتا ہے. یہ لوگوں کے اترے ہوئے کپڑے وہ یہاں پر بھیج رہے ہیں اور بیچارے غریب لوگ جو ہے وہ پہن رہے ہیں. یہ مختلف کمپنیز ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ مختلف کمپنیز ہیں جو یہ چیریٹی کا مال اکٹھا کرتی ہیں اور پھر آگے ان کے اوپر کرایہ ہوتا ہے، جو کرایہ اور یہ ساری اس کی کاسٹنگ نکال کر پھر ان کا ریٹ نکالا جاتا ہے. اچھا وہ تو میرا خیال پیسوں میں نہیں نا بیچتے اس کو، وہ تو یہ چیریٹی کے لیے بھیجتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں عوام تو دیکھیں یورپین کنٹری کے جو عوام ہے وہ چیریٹی کر رہے ہیں. مختلف کمپنیز ہیں جو اس کو اکٹھا کرتی ہیں اور جو اس کو جو پیسے ہیں وہ فلاحی کاموں میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو مال اب دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو چیریٹی کا مال آپ منگوا رہے ہیں باہر سے، اس کے اوپر بھی آپ اتنا ٹیکس دیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کو کوئی نوٹس دیے بغیر اب 35 سینٹ پر کے جی ان کے اوپر ٹیکس تھا. اگر آج سے 15-20 دن پہلے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ نوٹس دے کے چلے 40% کر دیتے، 40 سینٹ پر کے جی کر دیتے یا 45 سینٹ پر کے جی کر دیتے. یہ دیکھیں یکدم سے بڑھا کر اس کو $1 پہ لے جانا سراسر یہ زیادتی ہے تاجروں کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی. وہ مال جو پوری دنیا چیریٹی کر رہی ہے لوگوں کے لیے اور آپ ان کے اوپر بھی ٹیکس لینے پر مجبور ہیں. شہزاد صاحب میں یہ کہتی ہوں کب تک یہ ٹیکس لگائیں گے اگر لوگ ٹیکس دینے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں پاکستان میں؟ اور دیکھیں یہ آج آ کے دیکھیں یہ تاجر برادری ہی ہے. ہم نے پہلے بھی بہت ساری مارکیٹوں کے اوپر پروگرام کیے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور دیکھیں یہ تاجر برادری ہے جو آپ کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو سڑکوں پہ نہیں ملیں گے، یہ احتجاج نہیں کریں گے بیچارے جا کے، وہ مجبور ہو جائیں گے. دیکھیں جب ان کا روزگار چھن جائے گا، روٹی کے لیے وہ ترسیں گے تو پھر وہ مجبور ہو جائیں گے. انہوں نے آ کے سڑکوں پہ بیٹھنا ہے اور انہوں نے کہاں جانا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جو 300 کی چیز ہے جب وہ 1000 روپے میں بکنا شروع ہو جائے گی لنڈے بازار میں تو کون لنڈے بازار کا رخ کرے گا؟ دیکھیں اس وقت ابھی صدر صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ 750 سے 800 کنٹینر کراچی پورٹ پر کھڑا ہے اور اتنا ہی کنٹینر سمندر میں ہے. اس کو جو ہے وہ ان کو کرائے پڑ رہے ہیں اور اتنا ہی سمندر میں ہے، تقریباً 700 کنٹینر کے قریب جو ہے وہ سمندر میں ہے جو آ رہا ہے پاکستان. اور دیکھیں کروڑوں کے حساب سے اس کے اوپر ڈیمیجنگ پڑ رہی ہے پر ڈے کے حساب سے. ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے تاجر اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہ تو بےچارے اپنا گھر بیچ کر بھی ڈیوٹی نہیں ادا کر سکتے ایک کنٹینر کی، جتنا انہوں نے ٹیکس لگا دیا ایک کنٹینر کے اوپر. ٹنوں کے حساب سے تو مال ہوتا ہے اس میں. اور آپ دیکھیں جو اب یہ اگر کسی تاجر کو کوئی کنٹینر وہاں سے کلیئر کروانا پڑ جائے ڈیوٹی سے تو یہ تو اپنا گھر بھر بیچ کر بھی اس کو کلیئر نہیں کروا سکتے. یہ تو سراسر زیادتی ہے. تو کروڑوں روپیہ ٹیکس بن جاتا ہے، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ تو گھر بار بک جائے گا ان کا. وہ تو بالکل ہماری گورنمنٹ کی ہمیشہ سے المیہ یہی رہا ڈاکٹر صاحب کہ تاجروں کے نوٹ، تاجروں کے ٹیکس تو نظر آتے ہیں
لیکن ان کے مسائل کبھی بھی نظر نہیں آتے. ہاں مسائل کتنے لنڈا بازار کے مارکیٹیں اگر آپ ان کی مارکیٹوں کے حال جا کے دیکھیں, لٹکے وہ تاریں لٹکی ہوئی, نہ لیسکو کے ادارے ادھر کام کرتے ہیں, نہ صفائی کا کوئی انتظام ہے, نہ ان کو پارکنگ پلازا ہم دیتے ہیں کہ چلیں اپنی گاڑیاں ہی ادھر کھڑی کر لیں, آپ اچھے طریقے سے کاروبار کریں. دیکھیں جہاں پوری دنیا میں جہاں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے نا, اس کا کچھ حصہ ان کے اوپر خرچ بھی کیا جاتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ معاملہ نہیں ہے. پاکستان میں صرف ان سے لینا ہی ہے, ان کی مارکیٹوں کے اوپر لگانا کچھ نہیں ہے. اگر ہم لاہور کے لنڈا بازار کی بات کریں نا, لاہور کا لنڈا بازار دلی دروازے کے باہر موجود ہے, کوتوالی بازار, کوتوالی مین کوتوالی کے پاس, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو دن کے وقت اس طرف جانا پڑ جائے تو آپ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ جوئے شیئر لانے کے مترادف ہے وہاں ان کی مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. اتنا رشی ایریا ہے اور نہ ادھر کوئی ٹریفک کا نظام ہے, نہ ادھر کوئی جانے کا راستہ ہے. یہ مارکیٹیں جو ہیں لاہور کی, اندرون لاہور کی, یہ بہت بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں. یہ لنڈا بازار کی مارکیٹ جو ہے یہ تقریباً قیام پاکستان سے پہلے کی مارکیٹ ہے. 100 سال ہو گئے ہیں اس مارکیٹ کو بنے ہوئے, یہ لنڈا بازار کی مارکیٹ کو, ٹھیک ہے. یہاں سے مال جو ہے وہ پورے پنجاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے گیلگت بلتستان, شمالی علاقہ جات میں, تمام جگہوں پر یہاں سے مال سپلائی ہوتا ہے. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس سے آپ دیکھ, یہ لنڈا بازار کے تاجر تو اس ٹیکس سے متاثر ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں جتنے بھی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں جو لنڈے کا کاروبار کر رہے ہیں وہ سب کے سب اس سے متاثر ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لنڈے کا کام دیکھیں یہ صرف پہناوے کے لیے نہیں ہے, بہت ساری گھریلو صنعتیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری خواتین ہیں جو یہاں سے دھاگا لے کے جاتی ہیں, وہ کپڑے لے کے جاتی ہیں, ان کو پھر ادھیڑ کر اس کے کمبل بناتی ہیں, چادریں بناتی ہیں گھروں میں, ٹھیک ہے, اور وہ مارکیٹ میں سیل کرتی ہیں. وہ یہ چیزیں گھریلو صنعت ہے. مطلب کہ اگر آپ نے یہ ٹیکس تاجروں پہ عائد کیا ہے لیکن آپ نے مار پھرے غریب عوام کو دیا ہے, مار عوام کو نکلنا سارا غریب عوام سے ہی ہے, سارا جو ہے وہ غریب آدمی پہ پڑ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا شہزاد صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور ناظرین, روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں. پاکستان میں رونما ہونے والا ہر ایک واقعہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے. روزمرہ میں آپ کے لیے روزانہ کی بیس پہ 7 days in a week یہ پروگرام کرتی ہوں, اور روزانہ ہر ایک جو محکمہ ہے, کسی نہ کسی محکموں کی جو ہے وہ 2 محکموں کی آپ کو باضابطگیاں اور کارکردگیاں جو ہے وہ یہاں پر ہم دکھاتے ہیں. عام آدمی کس قدر پاکستان میں پس چکا ہے اور حکومتی وار کس طرح جو ہے وہ ایک عام آدمی کو متاثر کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو روزانہ کی بیس پر دکھاتا بھی ہے, کیونکہ اس کا نام ہے پورا سچ. اور انشاءاللہ تعالی یہ پورا سچ جو ہے وہ ہم بولتے رہیں گے اور بہادری کے ساتھ بولتے رہیں گے, کیونکہ غریب آدمی کی زندگی کو اگر ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور آگے غریب آدمی کو انصاف دلانا ہے تو پھر ضروری ہو گیا ہے پورا سچ بولنا. اور اب جو سچ نہیں بولے گا وہ نہیں بچ پائے گا. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. یہ پروگرام ریپیٹ میں آپ رات کو 10 بجے دیکھ سکتے ہیں اور صبح 10 بجے میری آپ سے لائیو یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان.